بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا میں کیوں نہ خوش اور حشاش بشاش ہوں کہ ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ لہٰذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت، اب تمہاری مرضی، تم درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کی، باقی اور وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو فرمایا، جتنا چاہے پڑھ، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا، اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لوں؟ فرمایا، تیری مرضی، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، میرے آقا، 2/3 درود پاک پڑھ لیا کرو؟ فرمایا، تیری مرضی، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، اے آقا، تو میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے کہ ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی کی ہے۔ جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر درود پاک پڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نماز پڑھی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس درود پاک کی مثل اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو
کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے۔ جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پلصراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پلصراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ یہ وہی نور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور فرمایا جائے گا تمہارے لیے آج جنتوں کی خوشخبری ہے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود پاک بھیجنا ہی کافی تھا، مگر ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ انہیں ان کا اجر عطا کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اے میرے عزیز، اس وقت کو یاد کر جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور ہی سے دیکھ کر بلائیں گے کہ آؤ آؤ، میں شفیق امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا پانی پیو۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہاں، جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔